الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا اور نماز نہ پڑھی۔ مثلا عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا 4 بجے اور یہ وقت ختم ہو رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ 5:30 بجے، تو 4 بجے سے لے کر 4:15 20 منٹ کی کچھ وقت جو گزرا نماز کا، اس میں اس شخص کو عذر نہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے اس 15-20 منٹ کے عرصے میں نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب پڑھنے کا ارادہ کیا، کچھ وقت گزر گیا پھر پڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو استحاضہ عورت کو جو خون آتا ہے بیماری کا، یا بیماری کوئی بیماری ہو گئی، ری خارج ہوتی ہے یا خون نکلتا ہے، جو بھی عذر ہے، اس صورت میں اس کا وضو جاتا رہتا ہے۔ غرض یہ جو باقی وقت یوں ہی گزر گیا اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، تو اب اس کے بعد کا وقت بھی، نماز پڑھنے کے بعد کا جو وقت ہے، یہ بھی پورا اگر اسی استحاضہ یا اسی بیماری میں گزر گیا تو اس عذر نہ ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی وہ بھی ہو گئی۔ اور اگر اس وقت اتنا موقع ملا کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے، اب اتنا موقع مل رہا ہے کہ وضو کر کے فرض پڑھ لے، تو جو پہلی نماز اس نے پڑھی تھی وہ بھی نہ ہوگی، اس کا پھر اعادہ کرے، دوبارہ اس کو پڑھے۔ فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کل جیسے آپ کو بتایا گیا تھا۔ جیسے کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تھا تو آفتاب یعنی سورج ڈوبتے ہی اس کا وضو جاتا رہے گا، وضو ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد وضو کیا، مثلا ابھی وضو کیا جیسے کسی نے، تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو جائے اس کا وضو نہ جائے گا، جو معذور ہے۔ کیوں کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ فرض نماز کا وقت ختم ہو جانے سے معذور کا وضو ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس نے ابھی وضو کیا ہے تو اب اس وقت تو کوئی فرض نماز نہیں ہے، کوئی فرض نماز کا وقت اس وقت نہیں ہے۔ فرض نماز کا وقت کب آئے گا؟ ظہر کے وقت آئے گا۔ تو اس نے تو پہلے سے وضو کر لیا ہے، اور وہ وقت جب ختم ہو جائے گا فرض نماز کا یعنی ظہر کا، اس وقت ظہر کے وقت ختم ہونے پر اب اس کا وضو جائے گا۔ یعنی معذور جو ہے وہ جس نماز کے لیے وضو کرے گا اس نماز کے وقت ختم ہو جانے پر اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ اب معذور نے ایسے وقت میں وضو کیا کہ وہ وقت کسی فرض نماز کے لیے ہے ہی نہیں، جیسے ابھی صبح وضو کیا ہے 7 بجے 8 بجے، اور 8 بجے وضو کیا ہے، 9 بجے وضو کیا، 10 بجے وضو کیا، ابھی تو کسی فرض نماز کا وقت ہے ہی نہیں۔ تو یہ وضو اس کا کب تک برقرار رہے گا؟ جب تک کہ اس کے بعد جو فرض نماز آ رہی ہے، جیسے کہ ظہر آ رہی ہے،
تو ظہر کی نماز کا وقت جب تک ختم نہیں ہو جاتا اس کا وضو معذور کا برقرار رہے گا۔ معذور کے لیے ایک نہایت بے حد اہم مسئلہ، وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں پائی گئی جس کے سبب معذور ہے، مثلا ریح خارج ہونے کی وجہ سے معذور کا حکم لگا، یا خون نکلنے کی وجہ سے رک ہی نہیں رہا، معذور کا حکم لگا، اور وہ چیز وضو کرتے وقت نہیں ہو رہی اور وضو کے بعد بھی نہیں ہو رہی، نہ وہ دوران وضو ہو رہی ہے اور نہ وضو کے بعد، یہاں تک کہ پورا وقت نماز کا خالی گیا، یعنی وہ پورا وقت جو بھی تھا، جیسے کہ مثلا عصر کا وقت ہے، یہ عصر کا وقت 1.5 گھنٹے کا، 1.25 گھنٹے کا، اس کا پورا اس عذر سے خالی گیا، اس میں اس کو عذر پیش ہی نہیں آیا، تو وقت کے جانے سے معذور کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اب اس کا عذر ہی ختم ہو گیا۔ یوں ہی اگر وضو سے پیشتر، وضو سے پہلے وہ عذر، وہ چیز پائی گئی، مگر نہ وضو کے بعد باقی وقت میں پائی گئی، نہ اس کے بعد دوسرے وقت میں، جو دوسرا وقت ہے اس میں بھی نہیں پائی گئی، تو وقت جانے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب اس کو ایک مرتبہ یہ عذر لاحق ہو گیا، اور یہ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ معذور کو وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی اگر عذر پیش آ جائے گا تو وہ معذور ہی رہے گا۔ اس کا خلاصہ ہے اس 4 لائنوں کا کہ اگر وقت کے اندر معذور کو عذر پیش نہیں آتا جس کے سبب وہ معذور ہے، تو وقت کے چلے جانے سے اس کا وضو نہیں جائے گا۔ پیچھے یہ کہا گیا کہ معذور کا وضو وقت کے چلے جانے سے ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ وقت کے اندر اس کو عذر پیش ہی نہیں آیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا عذر ختم ہو، اس کی بیماری ختم ہوئی، اس کا معذور ہونا گویا کہ ختم ہو گیا۔ اب چونکہ معذور نہ رہا تو یہ حکم تو معذور کے لیے تھا نا کہ وقت کے چلے جانے سے اس کا وضو چلا جائے گا، تو یہ تو معذور ہی نہیں، لہذا اس کا وضو بھی وقت کے چلے جانے سے نہیں جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی وہ چیز پائی گئی تو چونکہ اس کا عذر ثابت رہا، عذر موجود رہا، ایک مرتبہ بھی اگر چیز پائی جائے گی تو وہ معذور ہی رہے گا، تو اس لیے اس کا وضو چلا جائے گا۔ اور اگر اس وقت میں وضو سے پیشتر وہ چیز پائی گئی، وضو سے پہلے وہ چیز پائی گئی، وضو سے پہلے اس کو عذر ہے، اور وضو کے بعد بھی وقت میں پائی گئی وہ عذر، اس کو پایا گیا، یا وضو کے اندر پایا گیا، وضو سے بیشتر پایا گیا، وضو کے بعد پایا گیا، یا وضو کے اندر پایا گیا، تینوں صورت ہے، اور وضو کے بعد اس وقت میں نہ پائی گئی مگر بعد میں، بعد والا جو وقت ہے اس میں پائی گئی، تو وقت ختم ہونے پر اس کا وضو جاتا رہے گا۔ یہ وہی صورت ہے کہ وقت کے اندر چونکہ اس کو عذر پیش آ رہا ہے، اگرچہ کہ ایک ہی مرتبہ آ رہا ہے، تو اس عذر پیش آنے کی وجہ سے اس کا وضو وقت کے چلے جانے سے ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ حدث نہ پایا جائے، اگرچہ کہ وہ بیماری دوبارہ نہ پائی جائے، لیکن ایک مرتبہ بھی پائی گئی تو اس کا وضو گویا کہ مثلا ریح خارج ہو رہی تھی، ایک مرتبہ ریح خارج ہو گئی، تو اب اگرچہ کہ بعد میں وہ ریح خارج نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ وقت کے اندر ایک مرتبہ وہ ریح خارج ہو چکی، اس لیے وقت کے چلے جانے سے اس کا وضو چلا جائے گا۔ حدث کہتے ہیں وضو توڑنے والی چیزوں کو، یہ پیچھے بھی یہ لفظ گزرا تھا، وضو توڑنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں حدث۔ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے۔ ریح خارج ہونے کی وجہ سے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ بھائی آپ معذور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کو معذور ہونا اس کا ثابت ہو گیا، اس نے وضو کیا، نماز عصر کے لیے نماز پڑھی، تلاوت کر رہا ہے، جو چاہے اس وقت کے اندر عبادتیں کر سکتا ہے جن کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے۔
اور اگرچہ کہ اس کی ریح خارج ہو رہی ہے لیکن اس کا وضو وقت کے اندر نہیں جائے گا. کس وجہ سے نہیں جائے گا؟ جس وجہ سے معذور ہوا ہے. ریح خارج ہونے کی وجہ سے اگر معذور ہوا ہے، ریح خارج ہوتے اس کا وضو نہیں جائے گا. لیکن اگر وقت کے اندر خون نکل گیا تو اب کیا ہوگا؟ اب وضو چلا جائے گا، کیونکہ اب یہ عذر وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے معذور تھا، اب تو دوسرا سبب پایا گیا نا. تو یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے، معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے. اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو اس کا وضو جاتا رہے گا. مثلا جس کو قطرے کا مرض تھا، قطرے آتے رہتے تھے، تو اب کیا ہوگا؟ ہوا نکلنے سے، ریح خارج ہونے سے اس کا وضو جاتا رہے گا. اور جس کو ہوا نکلنے کا مرض ہے تو اس کا وضو قطرے نکلنے کی وجہ سے چلا جائے گا، عذر دوسرا پایا گیا. اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ معذور سے متعلق یہ احکام ہم نے پڑھ لیے، اور ان سارے احکام کا خلاصہ کیا نکلا کہ وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی عذر پایا گیا، وضو وقت کے جانے سے جائے گا. اور وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی نہ پایا گیا تو اس کا وضو وقت کے جانے سے نہیں جائے گا. اسی طرح اگر کوئی دوسرا سبب پایا گیا وضو توڑنے والا تو اس وجہ سے بھی وضو اس کا چلا جائے گا. یعنی یہاں یہ بیان کیا گیا کہ معذور کا وضو کس چیز سے ٹوٹ جائے گا، ایک تو وقت کے چلے جانے سے اور دوسرا کسی دوسرے سبب کے پائے جانے سے. یہ سارا خلاصہ ہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو قطرے کا مرض ہے یا کسی کا خون رس رہا ہے یا پیپ نکل رہی ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، تو اب یہ بیچارہ وضو کا تو حکم پتہ چل گیا کہ اس کا وضو برقرار رہے گا، عذر اس کا ثابت ہے، لیکن یہ بیچارہ نماز کیسے پڑھے؟ خون نکل کر کپڑوں پر آ رہا ہے یا جس جگہ نماز پڑھا ہے وہاں گر رہا ہے. اب یہ بیچارہ کیا کرے؟ تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے بھی احکام بیان کیے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائی ہیں. وہ سنیے. معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر درہم سے زیادہ نجس ہو گیا اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا، تو دھو کر پڑھنا فرض ہے. اب یہ جانتا ہے کہ وقت بہت سارا باقی ہے ابھی، تو کپڑے بآسانی دھو کر میں دوبارہ نماز پڑھ لوں گا، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کپڑے دھو کر، یعنی جو حصہ ناپاک ہوا ہے صرف اسی کو دھونا پڑے گا، یا دوسرا بدل لے، دھونے کی ضرورت نہ ہو تو دوسرا پہن لے. یہ کس صورت میں؟ جبکہ نجاست 1 درہم سے زیادہ ہو. اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پھر اتنا ہی نجس ہو جائے گا، یہ بھی پتا ہے کہ دھو کر آؤں گا تو پھر دوبارہ وہی نجس ہو جائے گا، پھر دھونے جاؤں گا پھر نجس ہو جائے گا، پھر دھونے جاؤں گا پھر نجس ہو جائے گا، تو اب کیا حکم ہے؟ اب دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھے، اسی کپڑوں میں نماز پڑھ لے، اگرچہ مصلی بھی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی آلودہ ہو جائے، کچھ حرج نہیں. یہ اس کے لیے شریعت نے رعایت دی ہے. اور اگر پہلی صورت بیان کی تھی وہ کون سی تھی؟ درہم سے زیادہ. اور اگر درہم کے برابر وہ نجس ہوا ہے تو پہلی صورت میں دھونا واجب. پہلی صورت سے مراد وہی کہ اگر جانتا ہے کہ دھو کر آؤں گا تو نماز بآسانی پڑھ لوں گا، وقت مل جائے گا، تو اس صورت میں دھونا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اور درہم سے کم ہے تو دھونا کیا ہو جائے گا؟ سنت ہو جائے گا. اور دوسری صورت کیا تھی کہ یہ پتا تھا کہ میں دھو کر آؤں گا تو پھر نجس ہو جائے گا، پھر دھونے جاؤں گا پھر نجس ہو جائے گا. تو تینوں صورتوں میں، یعنی درہم سے زیادہ ہو، درہم سے کم ہو یا درہم کے برابر ہو، اس دوسری صورت میں یہ انہی کپڑوں میں نماز
پڑھ لے، اس کے لیے شریعت کی جانب سے اجازت ہے، اگرچہ کہ جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے، ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے چادر بچھا کر یا خالی فرش پر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ جگہ بھی اس کے خون سے، اس کی نجاست سے آلودہ ہو جائے، پھر بھی یہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ظہر سے عصر تک تو وہ اس کا عذر ثابت ہو گیا، عصر سے مغرب کے درمیان اس کا عذر اس کو پیش نہ آیا، تو ابھی ہم نے سنا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو کیا اس کا عذر بھی ختم ہو جائے گا؟ جی ہاں، عذر بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کل ایک اصول بیان ہوا تھا کہ اگر وقت کے اندر ایک مرتبہ بھی عذر نہ پایا گیا، اس کا معذور ہونا ختم ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ اگر اس وقت میں وضو سے پیشتر وہ چیز پائے گئے، ٹھیک ہے، اب عصر سے مغرب کا وقت آپ سمجھ لیجیے، اب یہ بتا رہے ہیں اس وقت میں وضو سے بیشتر وہ چیز پائی گئی، اس نے وضو نہیں کیا ابھی معذور نے، اور وضو سے یوں سمجھ لیجیے کہ 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک کا جو وقت ہے، اس میں آدھا گھنٹہ جو 4:30 سے 4:30 بجے تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں معذور کو کوئی وہ جو بیماری تھی جس وجہ سے معذور ہوا تھا وہ نہیں پائی گئی، ٹھیک۔ اگر اس وقت میں وضو سے پیش وہ چیز پائی گئی، یعنی یہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے وہ ری خارج وغیرہ ہوئی، یا خون نکل رہا تھا خون نکل گیا اس کا، اور وضو کے بعد بھی وقت میں پائی گئی، وضو کر لیا 4:30 بجے وضو کیا، اب بقیہ 1 گھنٹہ رہتا ہے نا، 1 گھنٹے کے اندر دوبارہ وہ چیز پائی گئی، یا وضو کے اندر پائی گئی اور وضو کے بعد اس وقت میں نہ پائی گئی، وضو کے بعد جو اب وقت باقی رہ گیا اس میں نہ پائی گئی، مگر بعد میں پائی گئی، اس کے بعد جو وقت آ رہا ہے اس میں پائی گئی، تو وقت چلے جانے سے اس کا وضو بھی ختم ہو جائے۔ یہ سارا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ بھی پائی جائے۔ نماز کا کچھ وقت ایسی حالت میں گزرا کہ عذر نہ تھا، ٹھیک ہے، اب کوئی سی بھی نماز لے لیجیے، عصر سے مغرب کا وقت لے لیجیے، تو کچھ وقت ایسا گزر گیا کہ اس کو عذر لاحق نہ تھا، اس نے نماز بھی نہ پڑھی، اب پڑھنے کا ارادہ کیا کچھ وقت گزرنے کے بعد، تو استحاضہ یا بیماری سے وضو جاتا رہتا ہے۔ یہ اس کو یوں سمجھیے آپ کہ اس نے وضو کیا تھا، ٹھیک ہے، 4 بجے اس نے وضو کر لیا تھا، اور 4 سے لے کر 4:30 کے درمیان عذر نہیں تھا اس کو، ٹھیک، تو اس نے کیا کیا، اس آدھے گھنٹے کے وقت کے اندر نماز نہیں پڑھی۔ اب جب آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ آدھا گھنٹہ جس میں اس کو عذر نہیں تھا، اب اس وقت گزرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ چلو اب نماز پڑھ لیتا ہوں، تو کیا ہوگا، استحاضہ یا بیماری سے وضو جاتا رہے گا، اس کا وضو چلا جائے گا۔ ہاں، معذور مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، ہاں اگر اس کے ساتھ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی نجاست مسجد کو آلودہ کر رہی ہے اور اس کے پاس ظاہر مجبور ہوگا تو مسجد کو تو آلودہ ہونے سے بچایا جائے گا، تو یہ شخص مسجد میں نہ جائے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی میں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، مجھے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش، انشاءاللہ عز و جل۔